بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا کہ سب لوگ نکلیں اور اپنے ہر علاقے کے اندر نکلیں اور احتجاج کیا جائے بڑھتی مہنگائی، بلوں کے خلاف اور ملک میں ظلم و زیادتی کے خلاف۔ اس پہ حکومت کچھ پریشان نظر آ رہی ہے، چونکہ جماعت اسلامی نے بھی 26 تاریخ ڈی چوک پر دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی بھی چاہ رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، ڈی چوک پہ جا کے دھرنا دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آج اب 25 تاریخ ہے اور کل 26 ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ کیا دوبارہ پولیس اور سویلینز کے کلیش دیکھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا پھر سے وہی لاٹھی چارج، آنسو گیس کا استعمال لوگوں کو روکنے کے لیے حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا؟ اسی ٹیکس پیئر کے پیسے، انہی لوگوں کے پیسوں سے انہی کے اوپر آنسو گیس پھینکی جائے گی، انہی کے پیسوں سے خریدی گئی لاٹھیاں انہی کے اوپر چلائی جائیں گی؟ کیا ہوگا اس ملک کے اندر؟ ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے، یہ جو پولیس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چلتی ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے گولیاں خریدتی ہے، شیلز خریدتی ہے، سب کچھ خریدتی ہے، اس کا استعمال بھی انہی لوگوں کے اوپر بے دریغ کیا جاتا ہے اور بلا جواز کیا جاتا ہے۔ کیا احتجاج حق نہیں ہے لوگوں کا؟ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی شخص اگر چاہے تو کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتا؟ پھر اس کو احتجاج سے کیوں روکا جائے؟ کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ ایسے احتجاج اور ایسے جلسے جلوسوں سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت گر جائے گی، ان کے اتحادی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یا پھر سے وہی ہوگا جو انہوں نے پلان آؤٹ کیا تھا کسی کے خلاف؟ کیا پھر سے اس چیز کا خدشہ ہے ان کو؟ ہائی کورٹس کی بات کی جائے، سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ گہما گہمی کورٹس کے اندر چل رہی ہے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹ کا جو معاملہ تھا، اس میں وہ ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی ہیں، اور 39 اراکین اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 39 اراکین اسمبلی، ان سب کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے گئے ہیں اور اب وہ اسمبلیز کا حصہ ہوں گے۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ رہی حکومت کے لیے۔ اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی بھی شامل ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، اور اس سے قبل حکومت نے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہی ہوا تھا کسی بھی طرح اس کو روکا جا سکے، بیکاز یہ سب سیٹس ان لوگوں کو مل گئی تھی جن کا حق ہی نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، ان سب نے آپس میں مل کر بانٹ لی تھی یہ سیٹیں، اور ان کا حق نہیں تھا، چونکہ جب ریزرو سیٹس اس کو ہی ملنی چاہیے جس طرح آئین و قانون کہتا ہے، جس طرح جو طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی، اور 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ عمران خان کو 9 مئی کے 12 مقدمات، جس میں عسکری ٹاور، شادمان کیس اور نہ جانے کیا کیا کیسز جو 9 مئی کے تھے وہ سب عمران خان صاحب پہ ڈلے ہوئے تھے، وہ سب کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ ویڈیو لنک پر حاضر نہیں ہوں گے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کسی بھی ملزم کو پیش کرنا، کسی بھی طرح پیش کرنا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کے اندر 9 مئی کے واقعات کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے۔ کس طرح پیش کرے گی یہ حکومت عمران خان کو، جس شخص کو ڈیالہ جیل سے باہر نکلنے نہیں دیتے، سیکیورٹی رسک اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ کے؟ اگر اس ملک کے اندر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹرز اور عام منسٹرز کھلے عام پھر سکتے ہیں، تو پھر ایک عمران خان کے اوپر ایسی پابندی کیوں ہے کہ اس کو کھلے عام نہیں پھرنے دیا جا سکتا؟ یعنی کہ پیش بھی نہیں کیا جا سکتا، قید و بند کا شکار تو ہے ہی ہے، ملزم کی حیثیت میں بھی ان کو مختلف عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کس چیز کا خوف ہے حکومت کو؟ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر، دھرنے اور احتجاج جو ہونے جا رہے ہیں۔ چند روز قبل ہم نے دیکھا فیض آباد کے اندر ایک دھرنا دیا گیا تھا، اس دھرنے پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ حکومت کی کوئی پریشانی تھی، نہ کسی اور کی کوئی پریشانی تھی، اور اس دھرنے کو کھل کے سپورٹ کیا گیا، کرنے دیا گیا۔ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو ٹوئن سٹیز ہیں ہماری، ان کو کئی روز تک بند رکھا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی دفعہ 144 نہیں لگی، بلکہ انہیں کھلے عام اجازت دی گئی۔ اب اگر جماعت اسلامی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلز، پیٹرول کی پرائسز کے خلاف، تو ان کا حق ہے، انہیں کرنے دینا چاہیے احتجاج۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی چاہ رہی ہے تو احتجاج کرنے دینا چاہیے۔ اس سے بات کریں گے، اسٹوڈیوز میں سے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر خرم صاحب۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ خرم صاحب، اپنی بات کا آغاز اس چیز سے ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آج
جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑی کافی طوالت کا شکار رہا یہ. آج چیف جسٹس صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قابل افسوس ہوگا اگر سپریم کورٹ جلد فیصلے سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے. یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فاضل یوسف صاحب کو اچانک سے خیال آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قابل افسوس ہوگا اگر سپریم کورٹ اپنے اوپر اطلاق نہ کرے جلد فیصلے کرنے کا. لہٰذا جو 39 سیٹوں کا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیا اب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، وہ لوگ فوراً سے اسمبلی جوائن کر لیں گے یا اسٹل اس معاملے کو بھی روکا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ سب سے پہلے یہ جو چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ کا کہ وہ کیا فوری طور پر بن جائیں گے، تو ان کا ایک اوتھ سرمنی ہوگا، اور اوتھ اگر نہیں ہوتا تو دے وونٹ بی ایبل ٹو سٹ ان دا پارلیمنٹ. تو بہت ساری اس پر ایک انگلش کا ایڈیم ہے، مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. تو بہت ساری سلپس آ بھی سکتی ہیں اور پیدا بھی کی جا سکتی ہیں، اور جنہوں نے کسی بھی لا کو یا کسی بھی ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، بلیو می اس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں ڈیلے کرنے کے اور وہاں تک لے جانے کے جہاں تک ان کے مقاصد پورے ہو سکیں. کیونکہ اس وقت ایک کلیش کی سچویشن سامنے آ رہی ہے، اور واضح ہے کہ گورنمنٹ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ڈیسیجن پر امپلیمنٹیشن ہو. تو ان کے پاس بہت سارے ٹیکٹکس ہیں وہ جو پلے کر سکتے ہیں، اور ان میں کئی ٹیکٹکس انہوں نے میدان میں چھوڑ دیے ہیں. کئی چیزیں انہوں نے میدان میں چھوڑ دی ہیں. دے آر جسٹ پلینگ دیئر کارڈز. ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ بھی پلے کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور ان کا ٹرمپ کارڈ یہ تھا کہ وہ احتجاج کریں گے کل. حکومت کا ٹرمپ کارڈ یہ تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو، پولیس کی تعیناتی ہوگی اور پولیس روکے گی لوگوں کو. کہیں پہ بھی 2 3 4 سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھے ہوں گے تو وہ اجتماع کا سما ہوگا وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے لیے پولیس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور پولیس از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ. تو جس طرح سے حکومت چاہے گی، جو چیف منسٹر صاحبہ آرڈر دیں گی اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا. کل کیا ہونے والا ہے سر؟ جماعت اسلامی نکل رہی تھی، اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے تھے، وہ احتجاج کا ڈی چوک پہ دھرنا دینے کی تیاری ہو رہی تھی. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی کہ کل جمعے کے روز پورے ملک کے اندر ملک گیر احتجاج ہوگا. اب دفعہ 144 کا لگ جانا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کل کی سچویشن؟ دیکھیے ایک بات بہت واضح ہے، یہ جو دفعہ 144 کا لگ جانا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کا ریاکشن ہے کہ جس حکم کے تحت اجازت دے دی گئی ہے کہ جلسہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی قانونی طور پر ریکگنائزڈ تنظیم کا آئینی حق ہے کہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا ریاکشن ہے. جب اس کو یہ ریاکٹ کریں گے تو جوڈیشری اگین ریاکٹ کرے گی. یہ چیلنج ہوگا، جوڈیشری سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اٹ وڈ بی براٹ ڈاؤن. تو اس لیے میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیے لیکن اب یہ چیلنج کیسے ہوگا؟ دفعہ 144 لگ گئی ہے، اس کا نفاذ ہو چکا ہے، اب کون چیلنج کرے گا؟ کل عدالتیں کھلیں گی، اس سے قبل جو کچھ ہو، یا کل بھی اگر نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس سے پہلے صبح 8 9 10 بجے تک عدالتوں کی اندر یہ اپلیکیشن موو ہونے اور اس کا ڈیسیژن آنے تک ایسے ہی لٹکا رہے گا یہ معاملہ. ہاں دیکھیے پروسیجرل جو ڈیلے ہوتی ہے یا جو پروسیجرل ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے وہ تو ہوگی. ایک دائر ہوگا، کل ہی ہو سکتا ہے اسٹے آرڈر. سر چونکہ ایسا لگ رہا ہے اگر کل اسٹے آرڈر ہوتا ہے تو 1 2 دن جلسہ لوگ لیٹ کر لیں گے، اور لیٹ کرنے میں یقیناً جو ایک پولیٹیکل ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں ان کو نقصان ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ تھوڑا سا اتنا آگے لے جائیں پارٹیز. میرا خیال ہے جو پاکستان میں پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو تیار رہنا ہوتا ہے. ان کی یقیناً تیاری ہوگی کہ جب ہم یہ اناؤنس کریں گے تو آگے سے یہ ٹیکٹک پلے کیا جائے گا، تو ہمارے پاس اس کا یہ توڑ ہوگا، قانونی یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا. تو یہ انہوں نے یقیناً اگر وہ سمجھدار ہیں تو انہوں نے کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک قانونی جنگ ہے. ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور طریقے سے جنگ چل رہی ہے، یہ قانونی جنگ ہے. دونوں طرف سے قانونی ٹیکٹکس ہی اور قانونی وار ہی کیے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ملک میں اس طرح کی قانونی جنگ ایک طرف عدلیہ کھڑی ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کھڑی ہے. آپ دیکھیے کہ دیر از اے کلیئر کلیش آف 2 آرگنز آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کے 3 آرگنز ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں پوری دنیا کے ملکوں میں. ان میں سے 2 آرگنز جوڈیشری اور ایگزیکٹو آپس میں سیدھی ہیڈ آن ٹکر لے رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک میں ایگزیکٹو جوڈیشری سے ٹکر لے کر کبھی
جانبر ہوئی ہے اور کبھی کامیاب ہوئی ہے. لانگ ٹرم جو ایگزیکٹو ہے اس کو نقصانات ہوتے ہیں. پھر مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ ایک ہی قسم کے ٹیکٹک پلے کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی اپوزیشن کو سپریس کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے. گورنمنٹ کو ہر طرح سے قوانین کا ایبیوز کرتا ہے, یوز نہیں کرتا, ایبیوز کرتا ہے, ٹویسٹ کرتا ہے قانون کو, اور ہر طرح سے کرش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپوننٹس کو. انہیں جیلیں کرائی جاتی ہیں, انہیں کئی 100 دن جیلوں میں رکھا جاتا ہے, جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. وہ مقدمے عدالتوں سے, کیونکہ عدالتیں تو ثبوت پہ چلتی ہیں, ثبوت ہوتا نہیں عدالتوں سے, الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن وہ مقدمے خارج ہو جاتے ہیں, وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں اور فضول میں سزا کاٹی ہوتی ہے. پھر وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں وہ ان کے خلاف یہی کرتے ہیں. تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کیوں عقل نہیں آ رہی ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو کہ یہ اگر آپ یوں اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں گے تو ایسی سچویشن میں دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر جب سٹیبلٹی نہ ہو, سول جو ایکٹرز ہیں, پولیٹیکل ایکٹرز ہیں, ان میں اگر سٹیبلٹی نہ ہو تو پھر بے چین ہو جاتے ہیں جو اس ملک کی ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے یا اس ملک کی پرماننٹ سٹیٹ فنکشنریز ہوتی ہیں, وہ بے چین ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کو کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے تو تباہی ان کی ہوگی نا. جو سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی, جو افسر شاہی ہوگی, جو پرماننٹ کمپوننٹس آف دی گورنمنٹ ہیں, ان کے لیے تو یہ بربادی ہے بہت بڑی. پھر جب وہ بے چینی اور ہیجان میں آتے ہیں تو دے ٹرائی ٹو کنٹرول دا پالیٹیشینز. تو پھر یہ ایک ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے جس میں پھر انہیں بھی انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے پڑ جاتے ہیں اور وہ ریئیکشن میں ہوتے ہیں. اگر ہمارے سیاستدانوں کو اتنی عقل ہوتی کہ انہوں نے اکنامک کچھ معاملات ہیں ان میں, پولیٹیکل کچھ آرڈرز ہیں ان میں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں, کچھ ایسی بیسک پوائنٹس ہیں جو انہوں نے جس پہ اگریڈ رہنا ہے اور جس کی بھی حکومت آئے گی ان اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. جیسا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ملٹی پارٹی یا بائی پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں بھی کچھ اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کوئی بھی نہیں کرتا. تو اگر یہ اس بات کو جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی, اس طرح اور بھی اگر سیاستدان ایک چارٹر کر لیں کہ بھئی اس طرح کے کام نہیں کرنے, تو یقین کیجئے ہمارے ملک میں جو سول بالادستی ہے وہ آہستہ آہستہ قائم ہونی شروع ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ہماری اکنامک سٹیبلٹی جو کہ ٹائیڈ اپ ہوتی ہے کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ بھی آنی شروع ہو جائے گی. لیکن ہمارے سیاستدان, میری سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ ملک کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں چاہتے, صرف اپنی ذاتی جو ایک اکنامک انٹرسٹ ہے وہ چاہتے ہیں, ملک کی نہیں چاہتے. کیا وہ اس ملک میں پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم نہیں چاہتے جو یہ یوں ایک دوسرے کے خلاف کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کا بھی غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ نہیں بلکہ جوڈیشری کو بھی امتحان میں ڈالتے ہیں. وہ ڈسپیوٹ جن کو وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یا اپنے جو اپنے پولیٹیکل گراؤنڈز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں آپس میں, انہیں وہ لے جاتے ہیں سپریم کورٹ. اور ایک طرح سے میں یوں کہوں گا کہ جواریوں کے گیمبلرز کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جیتوں گا یا وہ جیتے گا, اور جو جیتتا ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہے, جو ہارتا ہے وہ جوڈیشری پر تنقید شروع کر دیتا ہے. آج جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ رہا ہے یا جوڈیشری جو بھی فیصلے دے رہی ہے تو گورنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ان پر سخت تنقید کر رہی ہے, انہیں غیر آئینی قرار دے رہی ہے, انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کی نئی پروویژنز کانسٹیٹیوشن میں داخل کرنے کے مترادف قرار دے رہی ہے. یہی کام جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو یہی کام جب ان کے خلاف فیصلے آتے تھے گورنمنٹ جوڈیشری کے تو یہی پی ٹی آئی بھی بولتی تھی. آج جو حکومتی پارٹی ہے وہ بھی یہی بول رہی ہے. تو یہ جو بات ہے جب آپ اس طرح کے ڈسپیوٹ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے تو اگر سپریم کورٹ آف دی یو ایس اے بھی ہو تو وہ بھی بدنام ہوگی, سپریم کورٹ فار دا یونائٹڈ کنگڈم بھی ہو تو وہ بھی بدنام ہوگی. سیاستدانوں میں اگر ذرا بھی میچورٹی ہے تو انہیں اپنے مسائل خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے, جوڈیشری کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. ریاست آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ریاست بھائی تھینک یو جی. ریاست بھائی, الیکشن کمیشن نے آج پاکستان تحریک انصاف کو 39 اراکین اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی, مزید اس کو روکا جائے گا, ڈیلے کیا جائے گا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟
میری اس میں چٹا صاحب ایک ہی درخواست ہے کہ جو ججمنٹ ہے اس کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کو بائی پورشنیٹ ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو گیا اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو گیا. تو اس کے بعد میرے خیال میں اب دیکھیں جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف ٹھیک ہے انہوں نے ریویو فائل کر دیا اور ریویو جو ہوتا ہے وہ بھی ججمنٹ کے خلاف ہوتا ہے, شارٹ آرڈر کے خلاف نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, تبھی اس ملک کے اندر رول آف لا جو ہے اس کا بول بالا ہو سکتا ہے. اور اگر یہ آرٹیکل 93 ہے اس کے تحت تو وہ ججمنٹ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے, تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو انڈر آرٹیکل 190 سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو اپنی ایڈ کے لیے بلوا سکتی, حکم دے سکتی کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کروایا جائے. اب انہوں نے چونکہ ایک ڈیفنس لے لیا کہ جنہوں نے وہاں پہ یہ جمع کروائے تھے بطور پی ٹی آئی ان کو انہوں نے اون کر لیا ہے. باقیوں کو چونکہ دیکھیں 18 گھنٹے پہلے چٹا صاحب ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا, بالکل. تو انہیں تو آزاد وہ چلے گئے. پھر وہ جیت کے آئے تو انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا. اب دونوں آرڈر جو تھے الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا سیٹ اسائڈ ہونے کے بعد اب اس کا سٹیٹس چونکہ اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے. جو دیکھیں اس پہ 2-3 ججمنٹس ہیں. ایک یہ تھی جو سپریم کورٹ 1958 دوستوں کیس تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی لیجیٹیم چینج آ جاتی ہے اس کو لیجیٹیمیٹ چینج کہا جو ود آؤٹ بلڈ شڈ آئے گی, تو اس کے سپریم کورٹ اس میں انہوں نے کہا کہ دوستوں کیس ایک غلط کیس تھا کہ جس کا بنیادی سورس غلط ہو اور اس اوپر کوئی سٹرکچر بنا لیا جائے, بلڈنگ بن جائے تو وہ بھی انلیگل ہو. اس پہ جنانی بینچ کی 2007 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس پہ ایک حیدرآباد بینچ کی ججمنٹ ہے کہ اگر بنیادی آرڈر انلیگل اور اس کے اوپر کوئی بلڈنگ بنا لی جائے تو وہ بھی انلیگل تصور ہوگی. ان دا لائٹ آف دیز ججمنٹس میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ساری کی ساری ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. اور ہے اور دیکھیں ریویو تو پتہ نہیں کب سنا جاتا ہے, کب فیصلہ ہوتا ہے. ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر دے, اگر بعد میں ریویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا جو اس ریویو کے وجہ سے مارز وجود میں آئے گی. جبکہ میری ذاتی رائے میں ریویو کے اندر ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی اگر کوئی ایسی irregularity ہوتی ہے یا انلیگیلٹی نہیں اس کو کہا جا سکتا, اس کی جو ٹیپیکلی مسٹیکس ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. 190 کے اینگل پہ جنہوں نے 12 جولائی کو ججمنٹ دیے وہ ریویو میں اپنی جو ریزنز آف دی ڈیسیژن اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ چینج کر دیں گے. ایک کامن سینس کی بات, اور میری ذاتی رائے میں اس فیصلے کو ٹرو سینس میں اسٹرکٹو سینسو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. فیصلے کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہے, لیکن حکومت نہیں چاہتی ہے. اور اس ٹائم پہ حکومت کے اتحادی بھی جو ہے پیپلز پارٹی بھی ہو وہ بھی ریویو میں گئے تھے, حکومت بھی ریویو میں گئی ہے. کسی بھی طرح کوشش کریں گے لوگوں کو روکنے کی. سر ان کا کیا فوراً سے اوتھ سیریمنی ہونے کی مطلب ان کو اجازت ہے کیا حکومت؟ اب ظاہر ہے جب چاہ ہی نہیں رہی کہ یہ لوگ آ سکے تو پھر ان کی اوتھ سیریمنی بھی نہیں ہوگی, اس کو بھی ڈیلے کیا جائے گا. کیا اس میں مزید کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جوائن کر پائیں گے اسمبلیز کو یا نہیں کر پائیں گے؟ ریاست آزاد صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ان کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پر مسٹر خرم صاحب وہی بات جس طرح سے ہمیں ریاست آزاد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ٹرو سینس کے اندر یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک شارٹ آرڈر آیا ہے, اور شارٹ آرڈر کو پہ تو ریویو بھی نہیں لیا جا سکتا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارٹ آرڈر پہ ریویو لیا جا سکتا ہے, اور اگر حکومت نے شارٹ آرڈر پہ ریویو لے لی ہے تو از اٹ لیگل, کین دے ڈو اٹ؟ دیکھیے جب ایز سون ایز دا گورنمنٹ دا ڈیسیژن آف کورٹ از اناؤنسڈ تو ریویو تو فائل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, دیکھیے کیونکہ چاہے شارٹ آرڈر بھی ہو, چاہے شارٹ آرڈر ہو, کیونکہ دیٹ از دا ورڈکٹ, دیٹ از دا ڈیسیژن آف, دیٹ از دا فائنل آرڈر آف دا کورٹ. اوکے, ان فیکٹ ریویو فائل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ریویو کی بھی ایک لمیٹیشن ہے نا, اس کے اندر فائل ہونا ہے. ڈیسیژن آف دا کورٹ آ گیا ہے. ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے ویسے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو آپ پھر تاکہ اس ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر دیکھیں کہ اس میں ایرر کہاں کہاں ہیں. لیکن اگر دیر از این ایرر فلوٹنگ آن دا فیس آف دا شارٹ آرڈر
تو آپ پھر اس شارٹ آرڈر کو بھی ریویو کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں. میری ناقص دانش کے مطابق تو ایسا ہی ہے. لیکن اصل میں کویشچن یہ نہیں ہے. کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ریویو ہے, ریویو کا سکوپ بہت کم ہوتا ہے. ریویو فائل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیفیکٹس اور آرڈرز ایررز ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ جو ججمنٹ ہے, جتنی کمپریہنسو ججمنٹ ہے اور جتنی زیادہ دیکھیں سپلٹ ڈیسیجن نہیں ہے, 8 اور 5 کا تناسب ہے, کئی جگہ پر 11 اور 2 کا اس طرح تناسب ہے. تو جو ایسے آرڈر جو ہوتے ہیں جو کہ سپلٹ آرڈر ڈیسیجنز نہیں ہوتے, تو یہ بہت کیئرفلی تھاٹ آف ڈیسیجن ہوتے ہیں, تھاٹ آؤٹ ڈیسیجن ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں ریویو کی گنجائش تو نظر نہیں آتی. تو گورنمنٹ, میرا خیال ہے کہ ایک یا تو گورنمنٹ ایک اتمام حجت کر رہی ہے یا اسے ایک ٹیکٹک کے طور پر یوز کر رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ پارٹی بین کرنے جا رہے ہیں, تو بیننگ کا پروسیجر بھی ان 15 دنوں میں ہونا ہے تاکہ بین کر کے سپریم کورٹ کے حوالے کیا جائے, ادھر سے ریویو فائل کر کے سپریم کورٹ کو کہا جائے بھائی وہ جو آرڈر ہے جس میں 15 دن میں آپ نے امپلیمنٹیشن کا کہا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک لیگل ٹیکٹکس ہیں جو یوز ہو رہے ہیں. ادروائز مجھے تو ذاتی طور پر ریویو کا کوئی خاص اسکوپ نظر نہیں ہے. ریاست ادار صاحب نے دوبارہ میں جوائن کر لیا ہے. ریاست صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹٹا صاحب میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ججمنٹ میں کیا امپلیمنٹیشن کی ہے. انہوں نے وہی جو سنی اتحاد میں تھے انہی کا ایک نوٹیفکیشن کیا جو سیٹیں دینی تھی بائی ویچو آف دیٹ ججمنٹ, اس پہ تو انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, اس پہ تو نہیں کیا. لیکن ایک چیز کو آپ نے مطلب وہ صرف اس کا نام بدل دیا. دیکھیں یہ چیز اس کے اندر چٹا صاحب سمجھنے والی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے تو جہاں پہ پی ٹی آئی کو آپ نے, وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سرٹیفکیٹ لے لو, ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے, تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی تو پارٹی ختم ہوگی, آپ کا تو بلے کا نشان ہی چلا گیا ہے. تو جب انہوں نے وہ دونوں آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیے تو یہ اس سٹیٹس پہ چلے گئے جہاں پہ یہ پی ٹی آئی تھی, اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تھی اور ہے, اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری ججمنٹ کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اب دیکھیں 187 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک جو اس کا 187(1) ہے اس کے تحت آپ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے, جس کے تحت سپریم کورٹ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے. جیسے 186 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کو انہوں نے 40 سال بعد وہ جو غلطی ہوئی تھی کہ جی بھٹو کیس میں آرٹیکل 10A کو اویل نہیں کرنے دیا گیا, بھٹو کو وہ مجسر نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے 186 کے تحت وہ ڈیسائیڈ کر دیا. حالانکہ وہ سپریم کورٹ نے کیس ڈیسائیڈ کر دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, جبکہ 186 کا سکوپ یہ ہے کہ where there is a question of law and there is ambiguity to understand that what are the meaning, تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ریفرنس بھیج سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بھٹو شہید کے کیس میں بھی انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے وہ فیصلہ دے دیا تھا. تو 187(1) کے تحت سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے کیسے اس کو کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. اور انصاف یہ نہیں کہ انصاف کیا جائے, انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. اور سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کے ساتھ ابھی جو ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گیا, آپ اس کو امپلیمنٹ کرو. آپ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی مطلب میں کیا کہوں کہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرح سے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سر سپریم کورٹ اب یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, رائٹ ہے, وہ جلسہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کل کی کال دی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی. جماعت اسلامی بھی چاہ رہی تھی ڈی چوک تک پہنچنا اور احتجاج کرنا, جو ملک کے اندر سچویشن اور حالات جا رہے ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 کا اچانک سے نفاذ کر دیا گیا ابھی چند گھنٹے قبل, اور انتظار کیا گیا شاید عدالتوں کے بند ہونے کا, وقت ختم ہونے کا, اور اس کے بعد سے دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے تاکہ فوراً سے کوئی جا کے اسٹے بھی نہ لے سکے, کل تک کے لیے یہ ہو. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو سر؟ اچھا 144 کی اگر وائلیشن ہے تو 188 کی ایف آئی آر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی میرے خیال ہے 3 ماہ سزا ہوتی ہے. یہ تو 144 کی وائلیشن کرتے ہیں, ان پہ 780 کی ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں. اس ملک کے اندر ظلم اور جبر کا جو نظام ہے, سچی بات ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن, جو فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشن ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. یہ جو ڈی سی اسلام آباد بیٹھا ہے اس کو کنٹمپٹ پہلے ہو چکی ہے, اور اب انہوں نے پھر, چونکہ دیکھیں یہ ہے مس یوز آف اتھارٹی, یہ ہے کلرفل ایکسرسائز آف لا.
देखे हर पॉलिटिकल पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीटीआई हो, सबका हक है वो जलसा जुलूस करना चाहती है। आप देखें, ये तो मेला ऑफ आईडी है कि आप 144 लगा रहे हैं, तो 144 क्या इन जलसों को रोक लेगी? वहां अगर निकल आती है तो 144 उसके आगे क्या दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी? अगर वहां निकलना चाहेगी तो क्या करेंगे? उस पे भी ये कितनी वायलेशन करते हैं। उसके अंदर जो 195 सीआरपीसी का प्रोसीजर है चट्टा साहब, उसको फॉलो ही नहीं किया जाता कि जहां पे 144 की वायलेशन हो वहां पे उस शख्स को कंप्लेनेंट होना होता है जिसने वो नोटिफिकेशन जारी किया होता है। फिर उस नोटिफिकेशन को जारी करने वाला अगर कंप्लेनेंट नहीं बनता तो टू हूम ही सबॉर्डिनेट या उसका बॉस जो होगा वो उसका कंप्लेनेंट। यहाँ पे गुलाम रसूल अल्लाह दिता एएसआई सब इंस्पेक्टर्स में मुद्दई बन रहे होते हैं और इसी ग्राउंड पे एफआईआर जो है वो हाई कोर्ट क्वेश्चन कर देती कि आपने 195 का प्रोसीजर नहीं फॉलो किया। तो इस मुल्क को चलने दे, खुदा का वास्ता है, इसको निजाम को चलने दो। जितना आप किसी चीज को दबाते हो वो उतना रिएक्शन करती है। आज जलसा करेगी, क्या क़यामत आ जाएगी? कल को पीपल्स पार्टी करना चाहती, करने दो। कल को मुस्लिम लीग नून जलसा करती, करने दो। भाई इस मुल्क को चलने दो। आप अपने इस दिल की तसल्ली के लिए इस मुल्क के निजाम के साथ सारे लोग बैठ के ना खेले। हम स्टेक होल्डर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन तो एक दूसरे को ठोकने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। किसी के बाप का ये मुल्क है, अपोजिशन का मुल्क है, ये हुकूमत का मुल्क है। किसका मुल्क है? ये 22-24 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये अपनी तसल्ली और तशफ़ी के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी अगर हम इक़्तिदार में हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अगर पीटीआई भी हो तो पीटीआई भी कहती हम इक़्तिदार में हो तो अपोजिशन को कत्ल कर दो। पीपल्स पार्टी होती है वो कहती मुस्लिम लीग नून को कत्ल कर दो। भाई इस मुल्क को देखो, इस मुल्क को देखना चाहिए। सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, अवाम पहले होनी चाहिए और अवाम के राइट्स की बात होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में कोई अवाम के राइट्स की बात नहीं करता। आज इस्लामाबाद के अंदर चट्टा साहब, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लोगों के बच्चों के स्कूल है, एम्बुलेंसेज नहीं जाती, लोगों के लोग जलील होते हैं। आप एक जगह पे अगर पार्टी जलसा करना चाह रही है, आप करने दो। आप देखिए, अगर अदालतें कह रही, अगर पॉलिटिकल पार्टी गलत है आप रेमेडी अवेल करो, उसको बैन करवा दो। अगर वो बैन नहीं है तो उसका राइट है, उसको करने दो। आप क्यों इस मिसयूज कर रहे हैं? आज ये कर रहे, कल को फिर वो करेंगे, उसके बाद कल को आइंदा कोई और करेगा। तो ये कल्चर, इसको खत्म करें। ये जो रिवेंज लेना, बदला लेना, इंतकाम की सियासत करने को दफन करें। इस मुल्क को उठा के लेके आसमानों की तरफ जाए। मुल्क पीछे जा रहा है, मईशत आखिरी सिस्कियां ले रही है। इस मुल्क के अंदर लोगों को और मतलब खाने को रोटी नहीं है यार। बिल बिजली के लोगों के, गरीबों के एक बल्ब, एक पंखे वाला 30-30, 40-40 हजार वो कहां से दे? लोगों की जिंदगियों के साथ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और आप एसी वाली गाड़ियों में बैठ के, कप में बैठ के कहते सब अच्छा है, शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबा के कहते सब ठीक चल रहा है। ये सब बकवास खत्म होना चाहिए इस मुल्क के अंदर और लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो अपने दिल की बात करता हूँ, मैं लोगों के हकूक को देखना चाहिए। इन जो अशराफिया अपोजिशन में या गवर्नमेंट में, ये उनका मुल्क नहीं है। ये हम जैसे लोग जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये उनका मुल्क है। जो अशराफिया उनको कोई थोड़ी सी गर्मी लगती वो तो वीजा करा के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो गरीब गुरबा है वो मर गया, उसका कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वोटें लेने के लिए जाते तो उनके पाँव के नीचे लेट जाते हैं, उनके पाँव में पड़ जाते हैं कि हमें वोट दो, और जब वोट लेके आ जाते हैं तो फिर उनको लिटा लेते हैं। इस कल्चर को खत्म करें इस मुल्क के अंदर, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो। बिल्कुल, इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में आज जो सर 9 मई के 12 मुकदमात थे, इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया गया है और कहा गया इमरान खान साहब को पेश किया जाए। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी मुल्जिम को पेश किया जाए। हुकूमत इसके लिए जो भी मौसर इकदाम है वो करे और इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। सर, क्या इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, जो सेक्शन 167 सीआरपीसी है जी, वो तो यही कहता है कि नॉट लेस देन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मुलजम को आपने कोर्ट पे पेश करना है, उसका पेश करने का पीछे एक लॉजिक है कि उसके ऊपर क्या फिजिकली कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ, ठीक है, क्या उसको उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं की गई, क्या उसको रात को डिस्टर्ब तो मेंटली नहीं किया गया। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि कोई भी मुलजम हो, इमरान खान को छोड़ दें,
اس ملک کے اندر آپ باقی انسان جو ان کا بھی یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں، اس کا ریمانڈ سے پہلے بھی میڈیکل ہونا چاہیے اور ریمانڈ کے بعد بھی ہونا چاہیے، کہ جو پولیس ٹارچر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، عمران خان پہ نہیں کرتی، میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو بیچارے بے گناہ ہیں جن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پولیس جو ظلم اور بربریت کرتی ہے، یہ آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ صحافی ہیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ۔ آپ آئی جی لا کے تو آپ خدا لگ گئے۔ انسانوں کے حقوق کا خیال کریں، لوگوں کی عزتوں کا خیال کریں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا خیال کریں۔ آپ نے کیا قانون کو بنا لیا؟ تمہارے باپ کے گھر کا قانون ہے یہ قانون، اس ملک نے بنایا، اس پارلیمنٹ نے بنایا، اور ان غریبوں کی اور ٹیکس پیئر کی وجہ سے آج آپ نے وہ یونیفارم پہنی ہوئی۔ آپ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کی عزت کو عزت ہی نہیں سمجھتے آپ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج سر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو کہا ہے کہ قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ جو قابل افسوس ہوگا اگر سپریم کورٹ جلد فیصلے سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے، تو بات تو بڑی پازیٹیو ہے، لیکن قاضی صاحب کو کچھ تھوڑا سا لیٹ نہیں یاد آیا کہ جلد فیصلے کرنے کا اطلاق سپریم کورٹ پہ ہونا چاہیے، کہ فوراً سے کوئی ایک ڈیسیژنز ہونے چاہیے فیصلے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سے پہلے تو چٹا صاحب جو چاروں ہائی کورٹ سے اس کے اندر 42 ججز صاحبان کی شارٹیج ہے، پہلے تو وہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں چیف جسٹس ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو خالی یہ سامنے ہے، دیکھیں 4 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے، سپریم کورٹ میں 57,000 کیسز پینڈنگ پڑے۔ اس کی پینڈنسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ججز کا آپ جو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے چٹا صاحب، میں اپنا کام نہیں کرتا، میں دوسرے کو کام کر کے تو میں بہت بڑا چیمپئن بننا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر، میں اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنا کام کروں گا، میں وکیل ہوں تو مجھے وکیل کا کام کرنا ہے، مجھے ایک ڈاکٹر یا صحافی کا کام نہیں کرنا، نہ مجھے زیب دیتا ہے۔ میں صحافی بن کے ایک بہت بڑا کوئی لیڈر نہیں بن جاؤں گا، میں کوئی ہیرو نہیں بن جاؤں گا۔ جب میرا اپنی وکالت میں نہیں کر سکتا تو مجھے دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک میں ظلم ہے کہ موچی نائی کا اور نائی ڈاکٹر کا کام کر رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، اس ملک کے اندر ججز کی تعداد پوری پہلے کرنی چاہیے تھی چیف صاحب کو، تاکہ یہ پینڈنسی نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ لوگوں کی کیسز لیٹ سنے جاتے ہیں۔ اگر ججز کی تعداد پوری ہو تو کیسز بھی جلدی فیکس ہو اور ان کی ہیئرنگ بھی ٹھیک ہو اور لوگوں کو انصاف بھی ملے۔ لوگ تنگ آ گئے، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ تنگ آمد بجنگ آمد، ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ آپ کو کیا بتائیں، تو جو غریب بیچارہ 30-35 ہزار کمانے والا ہے وہ تو سمجھ لے چلتی پھرتی ہے اس ملک کے اندر آپ کو لاشیں لاش سمجھتے ہیں چٹا صاحب، وہ لاشیں پھیر رہی ہیں، انسان نہیں پھیر رہے۔ بالکل آپ سوچ نہیں رہے، یہ جو بیلچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ٹریفک سگنل کے اوپر، آپ سے بھیک مانگ رہے، اس وقت سے ڈرو جب انہی بیلچوں سے وہ گاڑیوں والوں کو ماریں گے، ان سے لوٹیں گے، اس وقت سے ڈرو۔ آج وقت ہے، آپ سوچو، اس ملک کو سری لنکا نہ بناؤ، اس ملک کو کوئی اور ملک نہ بنائے کہ جس کے اندر لا لیسنس ہو۔ آج آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ حکومت کو بھی سوچنا ہے، اپوزیشن کو بھی سوچنا ہے۔ حکومت کو اپنی عیاشی کے لیے آپ نے ملک فتح کیا ہوا ہے، آپ کی ذہنی تسلی نہیں ہو رہی، تشفی نہیں ہو رہی کسی کی۔ آپ کہتے ہو کہ جی میں جہاں پہنچ گیا، باقی لوگوں کو قتل کر دو، ختم کر دو، معاشرے سے ان کو دفنا دو۔ سر مریم نواز صاحبہ کو آج خیال آیا ہے اور آج وہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ سولر کا بندوبست کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ آج انہیں خیال آیا ہے سی ایم بننے کے اتنی دیر کے بعد، تو کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے۔ چٹا صاحب ہلو جی ریاست بھائی، آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی۔ کہہ رہا ہوں کہ ان غریبوں کو تو دوسرا تیسرا کلمہ آتا ہوگا، ان کے نووں بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے تحصیل کا کیا نام ہے، میرے تحصیل کا چیئرمین کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریٹ ہے جس کو آپ کہتے ہو خواندہ، اور خواندہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 5 کلاسیں پڑھ کے خواندہ بن گیا ہے۔ تو ان بیچاروں کو تو شعور تک نہیں، کیا پتا سولر کیا ہوتا ہے، اب سولر کہاں لگتا ہے، اب سولر کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس میں پرسنٹیج اتنی، یونٹ کا پیکج یہ ہے، اس سے اتنے ہو جائیں گے تو اتنا ٹیرف اس کا چینج ہو جائے گا۔ اس غریب عوام کے ساتھ اللہ کا واسطہ ہے، میرا تمام پولیٹیکل پارٹی سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے اوپر رحم کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں، داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، پھر آپ کو
وقت نہیں ملنا، آج وقت ہے، آج اس کو صحیح سمت میں لے کے ملک کو چل پڑے، آئین اور قانون کو اپلائی کریں، آئین اور قانون کو مس یوز نہ کریں. جو ججز بھی کمپرومائز ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی اللہ کو جواب دے، خدا کی ذات ان کو پوچھے گی، خدا کی ذات ان سے اس کا حساب کتاب لے گی. اللہ تعالیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس آئین اور ملک اور قانون کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے. آمین. آپ کی بات پہ آمین کہوں گا میں، اور بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب آپ کا، اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ ساری حکومتی کوئی اراکین سن لیں، مان لیں، ساری اس ملک کی جوڈیشری بھی سن لیں، سب مان لیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ریاست علی اعزاز صاحب. بیرسٹر خرم صاحب، جس طرح سے ریاست علی اعزاز صاحب نے بتایا، اگر اللہ کرے ان کی بات سنی جائے تو شاید یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہاں پہ اب ہونے کیا لگا ہے؟ کل کا دفعہ 144 جو لگ چکی ہے اور جو سارا اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے، یہ اب جو دھرنا ہونے جا رہا تھا، کیا لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے یا لوگ گھروں سے نکلیں گے اور دفعہ 144 کے خلاف جائیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرا خیال ہے کہ کوئی سچویشن 50-50 ہی ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو جب گورنمنٹ نے جس طرح گورنمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا لحاظ نہیں کر رہی، اور اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کا یہ سٹانس ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، یہ لا قانونیت ہے، یہ بری بات ہے، اسی طرح گورنمنٹ کے بھی آرڈرز کی بھی ایک سینکٹیٹی ہے، ایک لا کے تحت آرڈر آئے ہیں، ان کو بھی ان آرڈرز کو لیگل طریقے سے برنگ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور اٹر ڈس اوبیڈینس ٹو لا میں نہیں جانا چاہیے. تو کوئی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ کل ہر صورت جو جلوس ہے وہ نکال دیں. سر لیکن دفعہ 144 کا نفاذ کل، پرسوں اور یعنی اتوار تک، یعنی 26 سے لے کے انہوں نے 29 تک کیا ہے، 3 دن کے لیے. تو اس کو ری شیڈیول بھی کیا جا سکتا ہے بائی چیلنجنگ دی آرڈرز آف دی گورنمنٹ ٹو دی کورٹ. وہاں پہ اسٹے آرڈر بھی لیا جا سکتا ہے. سیدھا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک لوز بال ہے جس کا پر ایزیلی جوڈیشل ریمیڈی سیکھ کر کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرایا جا سکتا ہے. تو لیگل ریمیڈیز لی جائیں اور کسی قسم کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی سچویشن نہ پیدا کی جائے. شاید گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس طرح کے ٹیکٹکس پلے کریں جس سے ان کا صبر جواب دے جائے اور یہ مزید 9 مئی جیسے واقعات ان کے لیے تھال میں رکھ کے دے دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اور لیگل مینورنگ ہے ایک دوسرے کے خلاف، جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ہی باز رہنا چاہیے اس سے، اور ملک میں جو اکنامک حالات ہیں ان کو سدھارنے کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے بے شک ساری پارٹیز کو مل کے بیٹھنا ہی کیوں نہ پڑے، مل کے بیٹھنا چاہیے. اور فوراً سے جب تک ایک ٹیبل پہ نہیں آئیں گی ساری سیاسی جماعتیں اور بیٹھ کے آپس میں اس ملک کی بہتری کا نہیں سوچیں گے، کبھی کچھ نہیں ہوگا. یہ اسی طرح مندر بانٹ چلتی رہے گی، کبھی اقتدار کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس. اس کا رزلٹ عوام کے حق میں کچھ بہتری نہیں ہوگی. اب جو یہ لاہور ہائی کورٹ کا آج کا سر فیصلہ ہے اور ریمانڈ کا عدم قرار دے دیا گیا ہے، ان کا ویڈیو لنک سے حاضری بھی کا عدم قرار دے دی گئی ہے. کب عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر چاہ کیا رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ لایا جائے، ان کی پیشی کروائی جائے. یہ تو حکومت کے لیے بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا ان کو پیش کروانا لاہور ہائی کورٹ کے اندر؟ اسلام آباد سے لائیں، ان کو ٹریول کرائیں، عوام راستے میں ہے، اور اگر عوام کو پتہ چلے کس ٹائم پہ لے کے جا رہے ہیں، کیسے لے کے جایا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑی پرابلم بن جائے گی حکومت کے لیے. کیا سمجھتے ہیں سر؟ میرے خیال کے مطابق یہ پولیٹیکلی گورنمنٹ کے لیے ایکسٹریملی ڈیمیجنگ ہے، اور اگر گورنمنٹ اپنی کنٹینیوٹی کو کچھ سکون سے برقرار رکھنا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے پولیٹیکلی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس طرح سے لایا جائے. اور لیکن قانون کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بھی ملزم ہو تو اس کی اس طرح کی پیشی، اس طرح کی جوڈیشل پروسیڈنگ ہو تو ہی ہیز ٹو پارٹیسپیٹ ان پرسن ان دا پروسیڈنگ. تو اسے پیش ہونا چاہیے کورٹ میں، اور جبکہ وہ خود کورٹ کی کسٹڈی میں. دیکھیے جو جیل ہوتی ہے وہ کسٹڈی آف کورٹ ہوتی ہے، وہ کوئی کسی اور کی کسٹڈی نہیں ہوتی. تو کورٹ اپنی ہی کسٹڈی سے کسی شخص کو نکال کے، کسی ملزم کو جس پر الزام لگا ہے اسے نکال کے اپنے کورٹ روم میں پیش کرتی ہے، کر سکتی ہے. تو یہ تو سیدھا قانون ہے، ساری دنیا میں ہے. تو یہ لیگلی پاسبل بھی ہے، فیزیبل بھی ہے، اور یہ تقاضۂ قانون ہے. تو لیکن پولیٹیکلی یقیناً ڈیمیج پوری کوشش کرے گی راستے میں کیل بچھانے کے، گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی. ٹھیک، گورنمنٹ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہے، حالانکہ کام یہ نہیں ہوتا حکومتوں کا رکھنا ڈالنا، لیکن یہ حکومت جو ہے اس ٹائم پہ یہی کر رہی ہے. سر لاسٹ منٹ سے ہمارے پاس، اور آئی پی پیز کا جو ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز جو ہیں پاور پلانٹس کا مسئلہ ہے یہاں پہ.
कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इनको पेमेंट्स की जाती है, कैपेसिटी चार्जेस की मद में कि जो बिजली नहीं भी बनाई उसके भी पैसे मिले। फिर ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनको 0% प्रोडक्शन के ऊपर हर महीने 4 पावर प्लांट्स हैं, उनको हर महीने 1000 करोड़ रुपए अदा किया जाता है, सालाना 12,000 करोड़ रुपए उनको अदा किया जाता है। ये पावर प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं, ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनसे आप 700 रुपए का यूनिट खरीद रहे हैं। जो थरकोल पावर प्लांट है उससे 200 रुपए का यूनिट खरीद रहे हैं, किसी से 100 का खरीद रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफी और जुल्म है यहाँ पे। और फिर इतनी हाई प्राइसेस जो बिजली की पे करनी पड़ रही है हुकूमत को, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली बात, अब मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मेरा काम ही एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करना, बेसिक काम, ये ट्रांजैक्शनल वर्क ज़्यादा होता है कॉर्पोरेट लॉ में, और फिर सेकंड पार्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। तो जहाँ तक तो मेरी नाकस एक्सपर्टीज़ है, वसी जो लीगल सेंस है, उसके हिसाब से मैं अगर पावर परचेज एग्रीमेंट जो PPAs हैं उनको देखूँ, तो मैंने ये देखा है कि बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना है। सबसे पहली बात यह है कि इतने ज़्यादा गलत किस्म के एग्रीमेंट, अगर आप जो मीर जाफ़र के साथ और मीर सादक के साथ जब बंगाल में उन्हें इंस्टॉल किया गया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्रीमेंट्स थे टैक्स पे करने के और कर्ज और उनकी सूद की पेमेंट्स के और इस तरह के, तो अगर वो एग्रीमेंट देखें और ये पावर परचेज एग्रीमेंट देखें, आप पावर परचेज एग्रीमेंट देखें तो आपने वो हिस्ट्री पढ़ी है तो आपके दिमाग में वो छलकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलैरिटी है। अब मसला ये है, और वहाँ भी ये हुआ था कि उन एग्रीमेंट्स की वजह से बंगाल की 1/3 आबादी भूख और अफलास की वजह से मर गई थी। ऐसी है। और वो फूड प्रोडक्शन वाला इलाका है, तो उसकी वजह से फिर बरतानिया से फिर लोगों को भेजा गया था और वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स करके उसको आगे बढ़ाया गया था। फिर बात ये है, वे आउट, मैं ये कहना, मैं देयर इज अ वे आउट। देखिए, पहली बात ये है कि इसका वे आउट है, लेकिन वो वे आउट नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में, जैसे मिसाल के तौर पर आप कुछ अखबारों में आर्टिकल्स मैंने मेरी नज़र से गुजरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो कई लोग कहते हैं कि नेशनलाइजेशन का एक ऑर्डिनेंस पास करें और नेशनलाइज कर लें। नो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। जो फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उन्होंने आपके साथ जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तय किया हुआ है उसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रल फोरम्स हैं जिनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है आर्बिट्रेटर के तौर पर। जैसे मिसाल के तौर पर लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, फिर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। आप को के खिलाफ जब ये फैसले देंगे तो आपका अंजाम वही होगा जो रिकॉर्डिंग में आपको हाथों से बांधी हुई दांतों से खोलना पड़ी हैं। तो बात ये है कि ये नहीं करना चाहिए। नेशनलाइजेशन या जुडिशल, पाकिस्तान में जुडिशरी को फैसला दे, ये दोनों बैड चॉइसेस दे। शहबाज ज़ैदी साहब जो हमारे चेयरमैन FBR रहे, वो उनका मशवरा ये था कि इनको फौरन से नेशनलाइज कर देना चाहिए। इनसे कहीं जितने पैसे लगाए हैं, अगर 10 लगाए हैं तो 15 ले लो, पावर प्लांट हुकूमत को बेच दो, हमारी जान छोड़ दो। With utmost respect to his opinion, I would say he is not expert, legal expert. Right. He is a chartered accountant. He should try himself to stay confined in the realm of accounts. Right. ये legal बात है, legal बात पे तो उनकी opinion कोई, it's not possible। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास 3 बेस्ट चॉइसेस हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहली चॉइस आपके पास ये है कि आप नॉन रिन्यूअल करें, यानी आपने जो ही उनकी टर्म्स एक्सपायर होती है, आप उनके साथ एग्रीमेंट अगला नहीं करें, रिन्यूअल नहीं करेंगे, एग्रीमेंट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपके कुछ एग्रीमेंट से 2025 में एक्सपायर होने जा रहे हैं क्योंकि आपने 90s में वो किए थे। 25 से 30 सालों के आपने एग्रीमेंट किए हैं, जो दुनिया में लॉन्गेस्ट तरीन टर्म है जो आपने उन्हें दे दी है, गलत है। आप 2025 में जो एक्सपायर हो रहे हैं, पहले तो आप ये ठान लें कि आपने यू आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दोज एग्रीमेंट्स और रिन्यू देम। दूसरी बात है, कुछ एग्रीमेंट्स आपके 2035 में एक्सपायर होंगे, आप ये भी ठान लें। अब 2035 वालों को, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, आप इतना लंबा चल नहीं सकते, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपको डिफॉल्ट का खतरा है। इंटरनली भी इन्फ्लेशन इतनी ऊपर जाएगी कि आप अपनी आवाम को मैनेज नहीं कर सकेंगे, और बाहर से भी आपको ये प्रेशर आएगा कि आप अपनी पेमेंट बैलेंस नहीं मेंटेन कर सके। अब बात ये है कि आपको चाहिए ये कि जो शॉर्ट टर्म 2025 वाले हैं तो नॉन रिन्यूअल करें, जो 35 वाले हैं उनके लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप की फोर्स मेजोरे क्लॉज होती है आपके एग्रीमेंट में, और इन पावर परचेज एग्रीमेंट में फोर्स मेजोरे क्लॉज है कि कोई नेचुरल इवेंट ऐसा हो जाता है जो आपकी किसी भी स्टेट के बियॉन्ड कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपको
ری نیگوسیشن کی ضرورت ہے تو آپ ری نیگوسیشن پٹ فورتھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ملک میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, دیکھیے فلڈ آئے تھے, 1/3 پاکستان ڈوبا پڑا تھا, دیٹ واز دا ہائی ٹائم, جس وقت آپ نے فوری طور پر ری نیگوسیشن کی آفر کرنی تھی. اگر یہ ڈکلائن کرتے آپ نے فوری طور پر اسے انٹرنیشنل جو آربیٹرل فورم, اگر فورن ہے فورنر ہیں تو انٹرنیشنل آربیٹرل فورم میں لے جانا تھا, اور اگر لوکلز ہیں تو آپ نے انٹرنل کورٹس میں لے جانا تھا, کیونکہ آپ پاور پرچیز اگریمنٹ جو لوکل آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ آپ چاہے تو دونوں پارٹیز مل کر لوکل آربیٹریٹرز اپوائنٹ کر لیں پاکستان کے اندر, یا جوڈیشل ریمیڈی سیک کر لیں. دونوں صورتوں میں آپ کے پاس وہ صورت اویلیبل تھی. تیسرا طریقہ کار عام طور پر جو ہوتا ہے وہ ہے بریچ آف کانٹریکٹ. ابھی یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ آپ بہت سارے ایسے پاور پلانٹ ہیں جو بند پڑے ہیں. نو اگریمنٹس ڈو ناٹ الاؤ کلوجر اور نان فنکشننگ. آپ نے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہے, سٹور کرنی ہے, اور ہم استعمال کریں نہ کریں وہ ہم ڈائریکٹ کریں گے کہ ریزرو الیکٹریسٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتا ہے کہ یار پیسے آ جانے ہیں بند ہی رکھو. نو, اگریمنٹ یہ اجازت نہیں دیتا. یہی نہیں, مجھے پتا ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ ایک ملک کی ڈیفالٹ ڈھونڈنے پہ آئے تو دیر آر 1000 اوکیزنز جہاں پہ وہ ڈیفالٹ پہ اس کو پکڑ کے بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے ٹیکٹیکل لیگل مووز کر سکتی ہے, فورن آربیٹرل فورمز میں بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی. خرم صاحب, I got your point. I'm sorry پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور بڑی پازیٹیو باتیں خرم صاحب نے بتائی ہیں, وے بھی بتا دی ہیں حکومت کو. اگر آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ بدنیت ہیں جنہوں نے آج تک خود یہ کرنے کا نہیں سوچا. کیا کریں گے وہ اب تک. آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.